الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے. پچھلے اتوار کو بھی سورۃ الحجرات کی ایک آیت سے متعلق جو اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے تھے وہ عرض کیے تھے. در حقیقت اس صورت کے اندر معاشرتی احکامات کو بیان کیا گیا ہے. ہمارے رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا کے جو اصول طریقے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. پچھلے بیان میں جو اس سے پہلی والی آیت کی تشریح کی گئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں سے منع فرمایا تھا. ایک تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورتوں کا مذاق اڑائے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم ایک دوسرے کو طعنہ بھی نہیں دیا کرو. منہ کے سامنے اس کے عیوب بیان نہیں کیا کرو. اس کے پیٹھ پیچھے تو ویسے بھی بیان کرنا منع ہے، منہ کے سامنے بھی اس کو رسوا کرنا، طعنے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری بات جس سے شریعت نے منع کیا تھا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارو، اچھے نام سے اچھے لقب سے پکارو. ایسا لقب جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس لقب سے اس کو پکارنا یہ بھی جائز نہیں. یہ 3 چیزیں تو وہ تھیں جن کا پچھلے اتوار کو اس کی میں نے تشریح عرض کی تھی آپ کے سامنے. ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. در حقیقت اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے اور صرف سورۃ الحجرات کی جو احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے فسادات، معاشرے کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں، حسد، کینہ، نفرتیں، یہ در حقیقت انہی اسباب کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری نفس کی شرارتوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارا جو مرض ہے قرآن کے اندر اس مرض اور دکھتی رگ کو پکڑ کر بتایا ہے کہ یہ تمہارے اندر مرض ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب وہ 3 باتیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ.
بہت سارے گمان جو ہیں انسان دوسرے سے متعلق سوچتا ہے، اور وہ گمان کی حد تک ہی ہوتا ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے یہ جو گمان ہے، یہ گمان بھی بعض گمان ایسے ہیں جو سراسری گناہ ہیں۔ اور وہ گمان کون سا گناہ ہے؟ کسی کے بارے میں یہ خیال کر لیا، کسی کی کوئی بات معلوم ہوئی، ادھوری سی بات معلوم ہوئی یا معلوم نہیں بھی ہوئی، اپنے طور پر دوسرے کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کرتا ہے، یہ میرے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جو آدمی یہ گمان کر رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی واضح جو ہے، نہ تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا ہے، نہ ہی وہ ان کو کرتے دیکھا ہے، بس ایک ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس کے خلاف خام خواہ کی بدگمانی دل میں پیدا کر لی جاتی ہے، اور پھر انہی بدگمانی پر، خیال پر جو ہے ایک پورا محل تعمیر کر لیا جاتا ہے کہ اچھا اس نے یہ بھی کیا ہوگا، پھر یہ بھی کیا ہوگا، پھر یہ بھی کیا ہوگا، پھر یہ بھی کیا ہوگا، فلاں چیز بھی کی ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی رہتی ہے، کدورت پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد بے بنیاد ہے، بنیاد ہی کوئی چیز ہی نہیں بنی، نہ تو اس کے پاس کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کانوں سے سنا، بس ایک خیال خود ہی ذہن کے اندر بنا لیا، اور اسی کو انسان سوچتا رہا، تو وہ پھر جو ہے یہ نفرتوں کا سبب باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کر دیا، دیکھو کسی کے بارے میں برا سوچو ہی نہیں، بدگمانی کرو ہی نہیں، ظنوا بالمؤمنین خیرا، تم مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، اچھا گمان کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چور کو چوری کرتے ہوئے خود دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو جب اس کے بعد جو ہے اس کو بلایا اپنے پاس کہ تم تو چوری کر رہے تھے، آگے سے وہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی سب کے سامنے کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم کو چوری کرتے ہوئے، اور تم قسم کھا رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں واقعی تم صحیح کہتے ہو، میں نے جو دیکھا ہے وہ غلط دیکھا ہے، تم نے اللہ کا نام لے لیا، تو اللہ کا نام لے کر تم قسم کھا رہے ہو، بات کر رہے ہو، تو تم سچے ہوگے۔ میں نے جو دیکھا ہے اس میں شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے اشتباہ ہو گیا، تمہاری بات 100% درست ہے، اس کو سچا مان لیا، اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ نہیں میں غلط ہوں۔ اور اس کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی، ہو سکتا ہے اس نے جس انداز سے پیسے نکالے ہیں وہ انداز تو چوری والا تھا، لیکن حقیقتاً وہ چوری نہ ہو، وہ اپنا حق وصول کر رہا ہو، اس کے پیسے اس کے پاس ہو اور وہ دے نہ رہا ہو، اس نے چپکے سے اس کے پیسے اٹھا لیے، تو شریعت شرعاً جو ہے یہ چوری کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط دیکھا ہے، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے شریعت نے دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اچھا گمان نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں آئے گا، پھر جھگڑے ہی ہوں گے، فسادات ہی ہوں گے، اور گھر تو گھر کیا، گھر کی باہر کی زندگی، معاملات میں بھی انسان جو ہے وہ رہ نہیں سکتا۔ اب اس کی ایک مثال ہے کہ آپ جو ہے دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جو ہے کوئی گوشت خریدتے ہیں۔ اب گوشت جو خریدتے ہیں اس گوشت کو اپنے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھا کہ اس نے پتہ نہیں ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، گوشت کس کا ہے، یہ جو ہے گائے کا ہے یا گدھے کا ہے، کس کا ہے نہیں دیکھا آپ نے، اور اس میں جو ہے ذبح کرتے وقت تکبیر پڑی بھی ہے کہ نہیں پڑی یہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے بیچنے والا مسلمان ہے، ایک مسلمان ملک ہے، یہاں جو ہے نا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ شریعت نے ہم کو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے
جو ہے صرف اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ملک ہے ہمیں تحقیق کرنے کی اور زیادہ اس کے خلاف جو ہے بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ جا کے اس سے چپکے سے گوشت لیں اور خرید کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اسی کے بارے میں یہ گمان ہو جائے کہ پتہ نہیں حلال گوشت بھی ہے کہ نہیں ہے، تکبیر پڑھی بھی ہے نہیں پڑھی، شریعت کے مطابق ذبح کیا بھی ہے نہیں کیا، اور اس کی تحقیق میں پڑ جائیں تو پھر تو آپ گوشت خرید بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے. کسی انسان کو دیکھا کہ اللہ نے اس کو پیسے دیے ہے، مال دیا ہے، اس کے گھر میں فراوانی ہے، اب اس کے بارے میں بدگمانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس جو ہے یہ اتنی گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اس کا گھر کہاں سے آ گیا، بنگلہ کہاں سے آ گیا، تو اس کی تو اتنی آمدنی نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یقیناً یہ آدمی جو ہے کوئی سودی کام کرتا ہوگا، کوئی غیر شرعی کام کرتا ہوگا، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی دوسرے کام کرتا ہے، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بلا کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے دوسرے کے بارے میں اس طرح کے خیالات لانا یہ بدگمانی ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا. اسی طرح جو ہے ہر چیز کے اندر انسان دیکھے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں یہ باتیں آ جائیں کہ شاید اس نے میرے ساتھ اس طرح کا کیا ہے تو اس طرح کا کیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب دل کے اندر آتی ہیں تو دوسرے کے خلاف پھر انسان وہ بغیر کسی دلیل کے، قیاس کے وہ کرتا ہی رہتا ہے. اس سے شریعت نے منع کیا ہے. ہاں دیکھیں، اگر دلیل ہو آپ کے پاس، واضح کوئی دلیل ہو اور ثبوت ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا دو آدمی نے آ کے آپ کو بتایا ہے کہ یار میں نے خود یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر تو آپ اس جو ہے دلیل کے اوپر تو کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی گمان قائم کر سکتے ہیں، کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل کے صرف ایک خیال پر خیال لانا اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اور اس خیال کو پکاتے رہنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. ورنہ یہ کیا ہے، اس طرح کے خیالات لانا، اس طرح کا سوچنا شریعت نے کہا یہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہے اور تم ان گناہوں سے بچو، اس برے گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، دوسروں کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہ لاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. ورنہ کیا ہے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر پھر فساد آتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، بے بنیاد بس ایک ذہنی جو ہے وہ خیالی پلاؤ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ہی سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو شریعت نے اس سے منع کیا. دوسری طرف، ایک طرف تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم دوسروں کے بارے میں برا گمان نہیں کرو، برا نہیں سوچو. دوسری طرف شریعت نے یہ بھی کہا ہے اتقوا مواضع التہم، دیکھو تم تہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. ایک طرف تو سوچنے والے کو کہا کہ تم جو ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، جو ہے بغیر کسی قوی اور مضبوط ٹھوس دلائل کے تم کوئی فیصلہ نہ کرو، کوئی بات نہ سوچو. دوسری طرف دوسرے فریق کو یہ کہا کہ تم تہمت کی جگہ سے بھی بچو، اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس پر تم پر تہمت لگ جائے، دوسروں کو تمہارے کے بارے میں بدگمانی کا شبہ ہو، ان جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کو موقع نہیں دو کہ کوئی تمہارے خلاف بدگمانی کر سکے، یہ بھی موقع نہیں دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرما رہے تھے، تو آخری عشرے کا اعتکاف تھا. آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں آپ سے ملنے کے لیے. اب جب وہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مسجد میں. جب وہ جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دینے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی اہلیہ اور ہماری ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز اور ان کا احترام کرنے کے لیے ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. مسجد نبوی کا جو حدود تھی وہاں تک تشریف لائے. یہ بھی اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صرف بیوی کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو عزت اور احترام دے، بالکل اسی طرح جس طرح بیوی کے ذمے ہے کہ اپنے شوہر کا عزت اور اس کو احترام دے معاشرے کے اندر، اسی طرح شوہر کے ذمے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، اس کو احترام دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دینے کے لیے اور ان کو جو ہے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے. اب وہ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد وہ تشریف لائی تھی، اندھیرا تھا، کوئی جو ہے وہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی. تو دو صحابی جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے، تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیں، انہوں نے تو دور سے دیکھا اور وہ آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا اور رخصت کر کے ان دونوں صحابہ کو آواز دی اور کہا کہ اے فلانے ادھر آؤ۔ وہ تشریف لائے، کہا کہ دیکھو یہ جن کو میں نے رخصت کیا ہے یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے تم کو یہ اس لیے بتایا تاکہ تم لوگوں کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ان کے پاس کون سی اجنبی عورت آئی ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے بارے میں بھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کلا و حاشا، یہ ہمارے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں کہ کوئی اجنبی عورت آپ سے ملنے آئی ہوگی اندھیرے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، برا خیال ڈالا سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کی صفائی پیش کر، دیکھو میرے بارے میں اس طرح کا خیال تمہارے دل میں بھی نہ۔ تو دیکھو ایک طرف تو شریعت نے یہ کہا کہ کسی کے بارے میں برا خیال، بری سوچ بغیر کسی دلیل کے تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ دوسری طرف شریعت نے یہ بھی کہہ رہی ہے دیکھو تم ایسی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر انگلیاں اٹھیں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا عمل بھی نہ کرو جس سے دوسروں کے دلوں میں تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، کیونکہ انسان جو ہے مسلمان کو خاص طور پر ایسا ہونا چاہیے اجلا ستھرا، صاف ستھرا، جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے اس پر کوئی داغ دھبا بھی ہو نا سفید کپڑے پر دور سے نظر آ جاتا ہے، کالا کپڑا ہو اس پہ جتنے داغ لگ جائیں نظر نہیں آتے جب تک غور سے نہ دیکھا جائے۔ ایک مسلمان کو ایسا اجلا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، دور سے بھی دیکھے کوئی تو اس سے متاثر ہو، کسی قسم کا اس پر کوئی دھبا نہ ہو، کوئی تہمت کا اندیشہ نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی انسان اس کے بارے میں بدگمانی نہ کر سکے، اس طرح اس کی پاکیزہ زندگی ہو۔ تو بہرحال شریعت نے اس آیت سے ایک حکم تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں انسان برا نہ سوچے، بدگمانی نہ کرے، برے خیالات دل میں نہ لائے، وسوسہ نہ لائے کہ پتہ نہیں اس نے میرے خلاف یہ کر دیا۔ آج جتنے بھی فسادات ہیں آپ دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے 90 سے 95% بدگمانی ہے۔ کہتے ہیں وہ میری ایک عزیزہ اس نے میرے خلاف جو ہے وہ تعویذ کر دیا، اس نے مجھے جو ہے نا اس نے یہ کیا ہے، اور اگر گھر میں کوئی چوری ہو گئی ہے تو جو کمزور ہوگا اسی پر ہی کر دیا جاتا ہے، گھر کی ملازمہ ہے تو اس پر ہی تہمت لگا دی جاتی ہے کہ اس نے ہی چوری کی ہوگی، اب اس کو پکڑ کے مارا جاتا ہے۔ ہاں اگر واقعتاً اس نے چوری کی ہے، دلیل ہے آپ کے پاس، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب ایک مدرسے کے اندر چوری ہو گئی، طلبا نے کسی کی چوری کر لی یا طالب علم کی چیز چوری ہو گئی، وہ اپنے ساتھی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے نہیں اس نے ہی کیا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے اور یہ برا خیال ہے۔ جب تک آپ کے پاس واضح دلیل نہ ہو تو کسی کے بارے میں اس طرح کا خیال نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا ہوگا، فلاں نے اس طرح میرے خلاف کر دیا، فلاں مجھ سے جلتی ہے، فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں میرے خلاف جو ہے وہ یوں کرتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے، یہ سارے جو ہے یہ گناہ ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچنا یہ بدگمانی کے اندر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مرض عام ہو چکا ہے اور خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ ان کے ہاں بدگمانی کی عام عادت ہے۔ عورتیں تو ایک دوسرے سے ہمیشہ ہی بدگمان رہتی ہیں، تو یہ چیز یہ اپنے دل سے نکالنی چاہیے اور اپنے اندر سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، بدگمانی نہ کرو، اس کو اچھا ہی سمجھو۔ اور ہاں اگر کوئی قوی دلیل کوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، کان سے سنا، وہ ایک الگ بات ہے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں برا سوچنا، بری بات کرنا، اس سے شریعت نے منع کی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری چیز جس سے شریعت نے منع کیا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو تم کسی کی تہمت میں بھی نہ لگو، جاسوسی بھی نہ کرو، یہ بھی جو ہے شریعت نے منع کیا۔ اور یہ جو جاسوسی کرنا ہے یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی دوسرا آدمی ایسا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے، اب دوسرا آدمی جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ نہیں مجھے بھی کسی طرح پتہ چل جائے، چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے
اور کہ یہ مجھے پتہ چل جائے. وہ آدمی چھپ کے یہ کام کر رہا تھا تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے, اور جو ہے وہ کوئی آدمی اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے, تجسس میں لگا رہتا ہے, جاسوسی کرتا رہتا ہے. یہ بھی گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں. اگر کوئی انسان جو ہے آپ سے اپنا کوئی راز چھپانا چاہتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں دی شریعت نے کہ آپ بھی اس کی جاسوسی کریں اور اس کے اس راز کو فاش کریں. اس کی اجازت نہیں ہے. ہم تو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب پر کسی طرح پتہ چل جائیں, اس کا عیب کیا ہے, اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ یہ کیا ہوا, اس کے بارے میں کیا ہوا, اس کا کیا حال ہے, اس کی کیسے عمل چل رہا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, اور اسی میں لگے رہتے ہیں. اپنی کوئی فکر نہیں ہے. بھائی اپنی قبر میں آپ خود جائیں گے اور دوسرے اپنی قبر میں خود جائیں گے, وہ اپنے اعمال کا خود حساب دیں گے, آپ نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے. آپ اپنے اعمال کی فکر کریں, دوسروں کے بارے میں کیا فکر پڑی ہے کہ ہم دوسروں کی جاسوسیاں کرتے تھے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ یزید جو ہے فاسق تھا یا فاجر تھا, وہ جنتی یا جہنمی ہے. حضرت نے کہا اللہ کے بندے تم یزید کے بارے میں پوچھتے ہو, مجھے تو اپنے فکر لگی ہوئی ہے, میں فاسق ہوں یا پتہ نہیں فاجر ہوں, کیا ہوں, میں مومن ہوں یا کافر ہوں, میں جنتی ہوں جہنم, مجھے اپنی فکر لگی, مجھے کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنے کی, پیچھے پڑنے کی. تو آج یہ بھی مصیبت عام ہو چکی ہے, دوسروں کے اعمال, دوسروں کی حرکات سکنات اور دوسروں کی جو ہے فکر تو بڑی ہے, اپنی فکر نہیں ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانکی کہ میرا عمل کیسا ہے, دوسروں کی بڑی فکر لگی رہتی. تو یہ جاسوسی ہے, یہ ٹوہ ہے. اس ٹوہ سے, اس جاسوسی سے, اس تجسس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ دیکھو یہ کام جائز نہیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے 2 آدمی سفر کر رہے تھے. اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ عصری اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ تھے, انگریزی زبان کے ماہر تھے, اور دنیاوی ان کے پاس جو ہے وہ سرکاری عہدہ تھا, سرکاری ملازم تھے, بڑے اونچے ملازم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے تو ایسا رنگ چڑھا کہ ان کو دیکھ کر کوئی گمان نہیں کرتا تھا کہ یہ کوئی سرکاری ملازم بھی ہوں گے یا کوئی جو ہے اتنے بڑے عصری اور انگلش دان بھی ہوں گے. کوئی ان کو گمان نہیں کرتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عالم فاضل ہو, کوئی شیخ کبیر ہو. ایسا ان کا چہرہ, داڑھی, پگڑی, ان کا امامہ, ان کا حلیہ اس طرح کا ہوتا تھا. اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا حلیہ سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ عالم ہے یا کوئی انگریزی دان ہے. تو 2 آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت فرماتے ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, اور وہ کوئی ایسی بات کر رہے تھے آپس میں, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت کو پتہ نہ چلے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے چھپانے کے لیے انہوں نے انگریزی میں گفتگو کرنا شروع کر دی تاکہ حضرت کو جو ہے اس کا پتہ نہ چلے. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی گفتگو سنی, حضرت کو تو انگریزی آتی تھی, وہ سمجھ گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید مجھ سے چھپانے کے لیے نا, یہ تو ہے تو اردو اسپیکنگ, یہ تو اردو زبان ہے ان کی, لیکن یہ شاید مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتے ہیں, اس لیے آپس میں انگریزی میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی. تو حضرت نے فوراً ہی ان کو خبردار کر دیا, دیکھو بھائی مجھے تو انگریزی آتی ہے اور میں انگریزی سمجھ بھی رہا ہوں جو تم باتیں کر رہے ہو. اگر مجھ سے چھپانے کے لیے انگریزی میں باتیں کر رہے ہو تو پھر ابھی گفتگو نہ کرو, میں باہر چلا جاتا ہوں, پھر آپس میں کر لینا. تو وہ دونوں جو ہے خاموش ہو گئے, کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ حضرت سے چھپانے کے لیے کوئی بات کر رہے تھے. تو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف میں تو اتنا اس تجسس سے اپنے آپ کو بچایا ہے, اور میں اور آپ ہوں اور ہم سے کوئی چھپانا بھی چاہے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو, ہم کہتے ہیں اچھا کان لگا کے سنتے رہو, دیکھو اچھا یہ کر رہا ہے. کوئی کسی کو پشتو آتی ہے اور کوئی پشتو میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے آپ کو پشتو نہیں آتی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے. اور کسی کو جو ہے کوئی اپنی زبان میں بات نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو دوسری زبان کا ظاہر کر کے ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں, تجسس کرتے رہتے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ آتا ہے. حضرت سفر کر رہے تھے ٹرین میں اور حضرت برف پہ لیٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں, ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت نیند میں ہے. تو 2 شخص بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں شروع کر دی. اب حضرت نے چپکے چپکے انہوں نے باتیں شروع کر دی. حضرت ان کی گفتگو سن رہے تھے
حضرت کے دل میں یہ خیال آیا شاید یہ مجھ سے چھپانے کے لیے انہوں نے آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ مجھے یہ سمجھ رہے کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ میں سو تو نہیں رہا. تو حضرت نے فوراً آنکھیں کھولی اور ان کو بتا دیا بھائی دیکھو میں سو نہیں رہا، اگر تم کوئی بات کر رہے ہو مجھ سے چھپانے کے لیے تو میں باہر چلا جاتا ہوں. تو اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ دوسروں کی جاسوسی سے، دوسروں کی ٹوہ سے، دوسروں کے حالات کی خبر گیری سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور ہمارا آج سب سے بڑا کام، سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ دوسروں کے حالات، اندرونی حالات، گھریلو حالات، ان کی ذاتی زندگی، اس کے بارے میں کسی طرح ہم کو پتہ چل جائے. یہ ہمارا بڑا محبوب مشغلہ ہے آج کا. عورتوں کا تو سب سے زیادہ ہے، یہ عورتوں کے اندر مرض زیادہ ہے، وہ اسی کی فکر میں رہتی ہیں. تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے دیکھو یہ کام نہیں کرو، یہ گناہ ہے. ہم اس کو گناہ ہی سمجھتے، ہم گناہ، چوری کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں، زنا کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں، سود کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. یہ گناہ ہے. جس طرح سود اور زنا کرنا گناہ ہے، جاسوسی کرنا بھی گناہ ہے، اور برا گمان رکھنا، سوچنا یہ بھی گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں ہے. اور جس چیز کو انسان گناہ نہ سمجھے اس سے بچتا بھی نہیں. دیکھیں ایک آدمی کو مرض ہو نا، کوئی آدمی بیمار ہو اور اپنی بیماری کو بیماری سمجھے، وہ اس کا علاج بھی کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ایک بیمار ایسا ہے بھی خطرناک مہلک بیمار، لیکن وہ بیمار اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بیماری پھیل جائے گی اور پھر جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے جو ہے وہ قریبی یہاں ہمارے مدرسے کے استاد بھی تھے، مولانا حکیم، مولانا ابوبکر صاحب، یہ جو طلبہ جانتے بھی ہیں. ان کے بڑے بھائی قاری محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیماری بھی اسی طرح ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیماری کا. اور حکیم تھے، اور جو ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کینسر کا پتہ چلا، اور کینسر اندر بہت پھیل چکا. جب پتہ چلا تو بیماری بہت پھیل چکی تھی، اب علاج ناممکن تھا. ان کا پچھلے ہی دنوں 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو جس طرح جسمانی بیماری کو آدمی اگر بیماری نہ سمجھے، یہ بیماری کا پتہ نہ چلے اور بیماری پھیل جائے اور ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر انسان کا علاج وہ لا علاج بیماری بن جاتی ہے، انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں. جب انسان ان روحانی بیماریوں کو بیماری نہیں سمجھے گا، یہ بیماری کی تشخیص نہیں کرائے گا، اور بیماری اگر حد سے پھیل گئی تو پھر یاد رکھیے گا یہ روحانی موت واقع ہو جائے گی. اور روحانی موت جسمانی موت سے زیادہ خطرناک ہے. روحانی موت، جسمانی موت سے تو یہ ہوگا کہ سانس بند ہو جائے گی نا، بس، اور کیا ہوگا. اور روحانی موت سے تو یہ ہوگا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان چھن جائے گا. یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو بہرحال شریعت نے یہ بہت بڑا حکم ہے، اور یہ مرض عام ہو چکا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مجالس کے اندر، ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر، کہ یہ جاسوسی کا مرض ہے، دوسروں کی ٹوہ لگانے کا مرض ہے. اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے دوسروں کی خبر گیری سے. جتنا ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں اتنا اگر اپنی فکر کر لیں، ہر انسان جو ہے وہ اس کی ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جاسوسی سے شریعت نے منع کی ہے، لیکن بعض مقامات اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جاسوسی کرنا جائز ہے. جیسے اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، والد ہے، تو اس کو اپنے اولاد کی، کیونکہ اللہ نے اس کی اولاد کی اصلاح کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری باپ پر اور ماں پر عائد کی ہے. اگر ماں باپ اپنے اولاد کی جاسوسی کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے، یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. اسی طرح اگر مدرسے کا استاد ہے، مدرسے کا محتمم ہے، ناظم ہے، وہ اپنے طلبہ کی نگرانی اور جاسوسی کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر، یا ان کی خفیہ نگرانی کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے. یہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے. یا کوئی حاکم وقت ہے اور رعایا کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، وہ اپنی رعایا کی خبر گیری اور جاسوسی کرتا ہے، تو یہ جائز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. تو چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ معمول کے مطابق رات کو گئے، تو ایک گھر سے جو ہے اندر سے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت نے پتہ چلا کہ اندر جو ہے وہ شراب اور کباب کی مجلس چل رہی ہے، اور لوگ شرابیں پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور جو ہے نا گل گپڑیاں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ اندر دروازہ جو ہے وہ توڑ کر اندر چلے گئے اور ان کو پکڑ لیے.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو چلو ایک گناہ کر رہے تھے، آپ نے تو کئی گناہ کر لیے. پہلا گناہ یہ کیا آپ نے ہماری جاسوسی کی ہے، نمبر 1. دوسرا گناہ یہ کیا شریعت قرآن نے منع کیا ہے کہ دوسرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، آپ نے بغیر اجازت کے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے جو ہے نا عیوب کا پردہ فاش کر دیا. حضرت نے کہا ابھی تو میں کچھ نہیں کہتا، صبح تم میرے پاس آنا. صبح ان کو بلایا اور کہا کہ بیوقوف، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ میری ذمہ داری ہے. اور یہ جو ولا تجسسوا والی آیت ہے اس کا مصداق یہ ہے کہ تمہاری اگر ان پر ذمہ داری نہ ہو تو پھر ان کی جاسوسی نہ کرو. اگر تمہاری کوئی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے تو اس کی جاسوسی کرنا جائز ہے، یہ اس وعید کے اندر نہیں آتا. اسی طرح اگر کوئی حکومت اور کوئی ملک ایسا ہے کہ اپنے سرحدی یا اپنے ملک کو نظام چلانے کے لیے وہ کوئی جاسوسی کا نظام قائم کرتے ہیں، کوئی وہ ایجنسیاں قائم کرتے ہیں تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر، تو یہ بھی اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے. جو آج کل ایجنسیاں جاسوسی کرتی ہیں یہ بھی اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے. البتہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، محض بدگمانی، بات کسی کے بارے میں خیال اور گمان کر کے اس کو گرفتار کر کے لے جانا، اس کی تفتیش کرنا اور اس پر جرم عائد کر دینا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر صرف محض گمان ہوتا ہے، نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں، نہ کوئی دلائل ہوتے ہیں، نہ کوئی قوی دلیل ہوتی ہے، محض گمان پر کسی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور اتنا تشدد کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ خام آدمی اپنے آپ کو تشدد سے بچانے کے لیے اس جرم کا اقرار ہی کر لیتا ہے. تو یہ بھی جائز نہیں. جاسوسی کی اجازت ہے لیکن کسی کے خلاف صرف گمان قائم کر کے اس کو گرفتار کر کے لے جانا اور خام خواہ پہ اس پہ تشدد کر کے اس سے اقرار کروانا، اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال 3 باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس آیت کے اندر. پہلی بات یہ کہ دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ کرو، اور دوسری بات یہ منع کی کہ جاسوسی نہ کرو، تہمیں نہ لگو، اور تیسری بات یہ کی کہ کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی بات میں اگلے اتوار کو عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.